اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار۔ اللہ تو ہے مالک کلا کل جہان دا، کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار۔ ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیرا شکر گزار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیرا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے، کہیں یاد کرن کہیں بھلے، فرق ایمان دا کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار۔ جیرے لوکی اللہ تیرے داری اتے آندے نے، پر جھولیاں او گھراں نو جاندے نے۔ تو داتا ہے لجپال، تو رکھنے آپ خیال، اپنے مہمان دا کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار۔ بڑی محبت والے جملے۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرا اکو گھر دائے، اس گل تو دشمن سردائے۔ اور تسی تو مومن دشمن دی، تسی تو بولو۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرا اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سردائے، مومن دا سینہ ٹھر دائے، جی اس گل تو دشمن سردائے۔ ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہے، امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے، امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے رتبہ ختیجہ دا جتنا، ہے رتبہ ختیجہ دا جتنا، تو من عائشہ نو بھی اتنا، ہے رتبہ ختیجہ دا جتنا، تو من عائشہ نو بھی اتنا، اے رولا سارا زردائے، جی اس گل تو دشمن زردائے، مومن دا سینہ ٹھر دائے۔ آقا دیاں تیاں دا آ تینو شان دساں، آقا دیاں تیاں دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رو کہیں یاد آئے، اے تیاں ہن رسول دیاں نال بہنا ہن بطول دیاں، گلشن نبی سرور دائے، جی اس گل تو دشمن سردائے، مومن دا سینہ ٹھر دائے۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرا اکو گھر دائے، جی اس گل تو دشمن سردائے۔ آخری جملے تے میں اجازت چاہنا، اے میرے نبی دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی مل دینی جگت مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ، فلکان تے جان والا، شان اچھی پان والا، ایسا بجمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ احسن محترم برخوردار حافظ حماد صاحب جو حمد و نعت پیش کر رہے سن، ہن بلا تخیر تواڈے سامنے ساڈے اج دے معزز مہمان صاحبزادہ حافظ عتیق الرحمان صاحب واصل حافظہ اللہ
انہوں نے میں دعوت دیواں گا کہ وہ اپنے خیالات عالیہ دا اظہار فرمان. انہوں نے ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمان صاحب واصل، صاحبزادہ حافظ عتیق الرحمان صاحب واصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آج آنا، بیٹھنا، اس کے گھر میں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، ذکر کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا، یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں جی، پنجابی کرنی ہے کہ اردو؟ پنجابی ٹھیک ہے. چلو بھائی پنجابی، میں ویسے اردو بھی بولنا تو پنجابی بیان کر لیں. اچھا جی. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانا علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. 27واں سپارہ اور سورہ رحمان دی ابتدائی آیات. قرآن کریم دے اندر اللہ جل شانہ نے الرحمان دے نام نال اپنی ذات نو متعارف کیتا ہے کہ لوگوں او ذات جس تانوں پیدا کیتا ہے، جڑا تہاڈا خالق ہے، مالک ہے، تہاڈی تمام تر ضروریات اور حاجات دی تکمیل کرنے والا ہے اور تانوں مشکلات اور مصائب تو نجات دین والا ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ الرحمن
بہت ہی زیادہ مہربان ہے. اور وہ رب العالمین اتنا مہربان ہے، خالق کائنات فرماندے نے کہ میری رحمت نے ہر شے نو سمیٹ رکھے. لوگوں میں اپنی ذات تے رحمت یعنی میرے غضب تے میری رحمت غالب ہے. اور میں اتنا مہربان ہاں، اتنا مہربان کہ بندہ خطا کرتا ہے، بندہ غلطی کرتا ہے، یہ کولوں جرم سرزد ہو جاتا ہے، تے خالق کائنات دا اپنے بندے نال تعلق کی ہے. اللہ آندے نے میں اتنا مہربان ہاں کہ میں پھر آپ دسنا کہ ہن تو میرے بندے اے راہ اختیار کر تے میں رب العالمین تیریاں ساریاں خطاواں، تیرے سارے گناہ، تیرے سارے جرائم جڑے نے انہاں تے قلم پھیر دیاں گا. مثال دے طور تے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام نو جنت داخل کیتا. تساں واقعہ سنیا ہی ہے. ایک درخت دی پابندی لا دیتی کہ ایدے نیڑے مت جایا جی. شیطان نے بسلایا تے او دا پھل کھا لیا. ہن اللہ رب العالمین فرماندے نے اساں پھر فیصلہ صادر کیتا کہ ہن آدم تسی زمین تے جاؤ. ہن اوتھے تہاڈا امتحان ہوئے گا اپنی اطاعت اور فرما برداری اور میری ذات نال وفاداری نو تساں ثابت کرنا ہے، تے پھر پلٹ کے واپس ایسے ہی اللہ رب العالمین تانوں کائنات وچ لے. اور اللہ رب العالمین فرماندے نے خطا آدم نے کی تھی نا، تے مہربان اللہ انہاں کو ہے. اللہ آپ دسدا کہ ہن میں راضی کیویں ہونا ہے، کیویں راضی ہواں، کی آکھیں گا تے پھر میں ہن راضی ہو جاں تے پھر میں تینوں معاف کر دیاں تے میں تیرے تے اپنی رحمت کراں. قرآن کریم دے اندر اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. او میرے بندو، میری ذات سے غافل رہنے والوں، میری ذات سے روگردانی کرنے والوں، او لوگوں تمہارا اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تمہارے اللہ نے آدم کو توبہ کے کلمے بھی خود سکھلائے تھے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، جو توبہ کے کلمے آدم نے سیکھے تھے وہ اپنے رب سے سیکھے تھے کہ آدم آخ تو پھر میں تیری توبہ قبول کر لاں گا، تیرے تے راضی ہو جاؤں گا. اور جان دیو کلمات کی سن. قرآن کریم میں اللہ فرماندے نے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے اللہ ہم نے اپنی ذات پہ بہت ہی بڑا ظلم کیا ہے. اساں اللہ بڑا ظلم کر لیا، تیری نافرمانی کی تھی یہ، جے تو ہن معاف نہ کیتا، تو ساڈے تے رحم نہ کیتا، مہربانی نہ کیتی تے اسی خسارہ پا جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے دا مقصد ہے کہ خالق کائنات دا بندے نال تعلق اس نوعیت دا ہے کہ وہ اللہ اتنا مہربان ہے، بندہ غلطی خطا کردا ہے تے پھر وہ آپ راہ دسدا ہے کہ ہن آ راہ اختیار کر تے پھر میں تیرے تے راضی ہو جاؤں گا. اور رب العالمین دی یہ مہربانی ہے کہ خالق کائنات نے پھر نبی رسول بھی مبعوث کیتے تے کتاباں بھی نازل کیتیاں. سارا لبے لباب صرف یہ کہ لوگو تہاڈا اللہ تہاڈے تے بڑا مہربان ہے. میں نہیں چاہتا کہ تسی جہنم دا ایندھن بن جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تسی میرے غیظ و غضب دا نشانہ بن جاؤ.
میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں دسو نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندیاں نوں دسو میں بڑا ہی معاف کرنے والا جی، بڑا ہی رحم کرنے والا جی، میری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع رحمت۔ ایک دن ایک بندہ آ گیا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے، سنن دارمی دی یہ روایت ہے، آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑا جرم کیتا ہے، بڑا بڑا جرم، میری معافی ہو سکتی ہے؟ آپ فرمان لگے کی کیتا ہے؟ آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر تے گیا سا تے مگروں سال ہاں سال 5 6 مہینے سال تک سفر ہوندے سن تجارت واسطے، کدوں نکل گیا کدی شام والی یا یمن والی جاندے سن، حالے مکہ سفر تے گیا سا تے اللہ نے منوں بیٹی عطا کی تھی، واپس آیا نا تے او ماڑے ماڑے پیر رکھ دی سی، 4 دن میں بھی انہوں چکی پھریا چاہ نال، چونکہ اس زمانے دے اندر بیٹی دی پیدائش ایک آر تصور ہوندی سی، غیرت دے منافی سی، لوکی تانے دیندے سے۔ آج بھی یہ دور ہے نا بھائی، آج بھی کئی ایسے ہیں تھی پیدا ہو جائے نا تو پھر پنجابی جنہوں نے منہ تے 12 وج جاندے نے، آلے دوالے پھر بیبیاں بھی پہیاں تبصرے کر دیاں نے، وہ انج دی گل کر دیاں نے کہ بندہ آگے مریا ہوندا او کی ماردا انہوں، چل اللہ دی رضا کونی رب تینوں دھی دے چھڑی، کوئی گل نہیں، پتر بھی دے دے گا اورا دی، گل دا انداز ہی انج دا ہوندا ہے۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماندی ہے نا، میں ذرا گل لگے ودان تو پہلے تو انہیں گل سنا دیں اس زمانے چاہیں آ گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماندی نے ایک دن نا ایک بی بی آ گئی تے او دے نال 2 دھیاں سن اودیاں بچیاں چھوٹیاں، اس میرے کو سوال کیتا کوئی کھان واسطے دیو تے گھر سوائے ایک کھجور دے اور کچھ بھی نہیں سی، میں او کھجور جڑی ہے نا انہوں دے چھڑی، تمرتن دے لفظ نے شوارے خوش کھجور نو آندے نے، آندے نے بی بی نے انج کیتا کہ کھجور دی گٹک کڈی 2 حصے کیتے تے دوواں تھیاں نو ادھے دی دے دی۔ میں ہن اے منظر وینیاں پیا، انہاں بچیاں نے وہ کھجور ادھی کھادی تے وہ بچیاں اپنی لے کے ٹر گئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے نے تے میں حضور نو دسی گل تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، آ فرماندے نے عائشہ جڑا بندہ اپنی تیاں دے معاملے کسی آزمائش وچ مبتلا ہو جائے، فقر و مسکنت آ گئی ہے، فاقہ کشی آ گئی ہے، تکلیفاں آ گئی نے، آزمائش وچ بندہ پی گیا ہے، فاحسن الیہن، تے مصیبتاں آ گئی نے، تنگیاں آ گئی نے، تکلیفاں آ گئی نے، اس سب کو اپنی ذات تے چلیا ہے تے اپنی تیاں دے سکھ واسطے اس جان مار دیتی ہے، اپنی تیاں نال چنگا سلوک کیتا ہے، چنگا سلوک کیتا۔ ساڈے تے اتنے معاشرے چاہتے ہیں نا بھرا حصہ نہیں دیندے بھیناں نوں، وہ یہ تربیت انہوں ماں دی گود چ لب جاندی ہے، وہ تو اکھ سانس کھولدا ہے تے وہ ویندا ہر شے تے حق تے میرا ہے، ہر چنگی شے ماں پتر نوں دیندی ہے تے دھی نوں رہی کھئی انہوں پھڑا چھڑدی ہے، ہانڈے جو بوٹیاں چنگیاں چنگیاں کڑیاں تو پتر نوں کھا چھڑیاں تے شورا جڑا دھی نوں پیا چھڑیا، وہ یہ ویندا ہوندا منظر، وہ یہ منظر ویندا ہے کہ ہر چنگی شے تے حق میرا ہے، جتھے وہ حق مار دے نا اتنے بڑی وڈی ایک گل تے سبب یہ سلوک امتیازی جو تیاں دے نال کیتا جاتا ہے، چنگی شے پتر لی تے مندی جڑی ہے تھی دی خیر سلے دی خیر ہے، پتر جڑے نو کھان پین جوان ہون۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین دیتی سی برابری دی، ہوئے برابر دا سلوک کرے دے، دھی ہے تے پاویں پتر ہے برابر دا سلوک کریا جے، تو خیر آ فرماندے نے چنگا سلوک کردا اپنی تیاں دے نال، ازمائش وچ آ گیا تے سلوک اس چنگا کیتا، جدوں قیامت دا دن ہوے گا تے اے تیاں اس بندے واسطے جہنم دے اور اس بندے دے مابین ایک دیوار اور رکاوٹ اور ایک پردہ بن جان گیاں، کننا سترن لہو من النار، یہ اس کے لیے ایک حجاب ہوں گی آگ سے، وہ ادھر نہ
پیو کام ہونا ہے، نہ بھرا کام ہونے نے، پتر بھی سامنے ہون گے۔ رب نے نہ لے کے آخیا لوگوں یاد رکھ لو، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جدوں ایک زوردار گرجدار آواز پیدا ہوئے گی نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، بندہ بھجے گا، نہ انہوں ماں پیو یاد رہنا ہے، نہ بھینا بھرا رہنے نے، نہ بیوی رہنی ہے، نہ پتر رہنے نے، نہ پتر پیو دے کام آوے گا، نہ پیو پتر دے کام آوے گا، سب اپنی نفسا نفسی دی حالت وچ ہون گے۔ تے اے تیاں ہون گیاں جنہ تے اج تواڈے چہریاں تے سیاہی آ جاندی ہے، غم تے غصہ آ جاندا ہے، ایک دھی پیدا ہو گئی، ہن دوجی بھی ہو گئی، ہن تیجی بھی ہو گئی ہے، یہ تیاں ہی جم دی ہے۔ اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے قیامت والے دن اس بندے دے تے جہنم دے درمیان ایک رکاوٹ بن جانی ہے۔ اے جدن پتر نہیں نہ کھلونے ادن تیاں اتنے کھلوتیاں ہونیاں نے، یہ تواڈے واسطے رکاوٹ جہنم تے بچاؤ دا ذریعہ بن جانیاں نے، ایویں رحمت نہیں۔ تو خیر میں عرض کردا پیا، بندہ آندا ہون او دھی سی تے اس معاشرے تیار سی، بڑی بڑی ایک غیرت دے منافی سی، یہ دھی ہو پئی ہے۔ آندا ایک دن میں دھی نو کچھڑ چکیا تے جنگل نکل گیا، کئی موٹے تے رکھی، جا کے تے ایک جگہ تے میں ٹویا کڈنا شروع کر دیتا، سا چڑھ گیا تے میں ذرا بیٹھا، میری داڑھی چ نہ مٹی سی پی گئی تے او نہ اپنے ہتھاں میری داڑھی صاف کرے پئی، داڑھی تو مٹی صاف کرے۔ میں ٹویا کڈ لیا ودا ڈونگا تے پھر میں اس بچی اپنی اس ٹوئے چ بہا دیتا، بہا کے نہ تے میں مٹی پانی شروع کر دی۔ پہلے تو وہ وہندی رہی تے جدوں مٹی میں پاندا گیا نا تے پھر وہ مینوں لگی آوازاں دین، یا آبتا یا آبتا، جیڑا پنجابی چ مانا کریے نا تیرا مانا او ابو جی، ابو جی۔ آندا میں سندا رہا اودی چیخو پکار تے اودی آوازاں مینوں دیندی رہی ہے تے میں مٹی پاندا رہا، میں انہوں زندہ دفن کر چھڑے۔ بندہ گل پیا سناندا تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اج بھی میرے کناں دے اندر میری دھی دی آواز گونج دی، سکون نہیں آندا، اللہ مینوں معاف کر دے گا؟ کوئی جائے پناہ ہے؟ تو خالق کائنات قرآن کریم میں چاہتے ہیں الرحمن، وہ لوگوں میں بڑا مہربان جے، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں نے دس چھڑو۔ اللہ فرماندے نے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ بتلا دیں، آپ دنیا میں یہ اعلان کر دیں کہ وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر بڑا اسراف کیا ہے، بڑے بڑے جنہوں ظلم کیتے ہیں، بڑے بڑے ظلم کیتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے دنیا چ توبہ دا دروازہ دی رحمت دا بوا کھلا جے، جدوں مرضی آ جاؤ، جدوں دل کرے آ جاؤ، رب العالمین بڑا ہی بخشن والا جے، اودی رحمت تو مایوس نہ ہویا جے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور رب تواڈے سارے دے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا۔ یہ خالق کائنات مہربان ہی ہے۔ کیوں بھی کی خیال ہے جی اج دے دور وچ نیتنیاہو یا ٹرمپ اسلام قبول کر لے تے پھر انہاں دے بارے کی خیال ہے، کی ہوے گا انہاں نوں؟ ساڈے تے جذبات کچھ ہور ہی نے نا، ہاں جی، پر اللہ نے قرآن جا کے وہ ایک ایویں دا ہویا ہے یار، کوئی چھوٹی جی گل ہے، وہ گود وچ بچے پڑیا ہے تے انہوں چھری پھیر چھڑی ہے، بال چند دن دا بچہ ماں دی گود وچ کھونا ہے تے انہوں ذبح کر چھڑنا، کی منظر ہوے گا؟ کسی دی جرت نہیں کوئی آواز اٹھا جائے، کوئی احتجاج کر جائے، ہاں جی۔ تے اللہ تبارک و تعالی نے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو منتخب کیتا نا، تے نال حضرت موسیٰ کہن لگے یا اللہ میرا بھرا ہارون جڑا نا انہوں بھی میرا دست و بازو بنا دے،
ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਦਾਵਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਬਈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کو. کون سی بھائی؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، پتراں نو ذبح کر چھڑدا سی، عورتاں نو چھڑ چھڑدا سی. آگیا جاؤ جا کے انہوں پیغام سناؤ میرا کہ اللہ نے سانو تیرے کول کلیا ہے. اس آخیا یہ سارا کچھ بادشاہ دا اقتدار میں دیتا ہے، تو نہیں بھلائی بیٹھا ہے، جا کے انہوں دعوت دیو تے میرا سنیا دیو. تے گل جڑی کرنی جے نا کیویں کرنی جے؟ اللہ فرماندے نے میں کہا جاؤ انہو طغا، اس بڑی سرکشی کیتی ہے، بڑا ظلم و بربریت انہیں دا بازار گرم کیتا ہے. تے فقولا لہو قولا لینا، اتنا ظالم آدمی جا کے تے گل جڑی ہے نا بڑی نرمی نال کرنی ہے، سائشتہ اندازن کرنی ہے. اس واسطے کہ انا الرحمن، جو مہربان ہی بڑا ہے، وہ بندے دے مہربان ہی بڑا یار. وہ بچیاں نو معصوم بچیاں نو قتل کرتا ہے، اللہ نے جاؤ جا کے میرا سنیا جو ہوئے حالی تیرے واسطے بچت دا راہ ہے، چاہنا بچنا. قرآن کریم میں اللہ نا دوسرے مقام تے فرماندے نے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. حل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اس کو بڑی مقدس وادی طویٰ میں آواز دے کر یہ کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے میرے موسیٰ اذهب الى فرعون، میں نے تمہیں اپنا رسول منتخب کیا ہے. اذهب الى فرعون، اور تمہیں یہاں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اذهب الى فرعون، تم فرعون کی طرف جانا، جاؤ فرعون کو. انه طغى، بڑی سرکشی کیتی ہے. تے جا کے انہوں آکے آجے کی لہجہ نرم ہوئے، نرمی نہ گل کرنی ہے. آگنا کی ہے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ اسے یہ کہنا کہ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تم اپنا تزکیہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہی نہ جرائم تو. اوے اللہ ایک قتل نہیں معاف کرنا، یہ تے معصوم بچیاں دے ناحق سینکڑے ہزاراں قتل کر گیا. اللہ نے جا کے آگے پاک کرنا ہی اپنا آپ، صاف کرنا ہی اپنے آپ نو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، پھر اللہ نے مینوں کلیا تے میں تیری رہنمائی کرنا رب وال. کیویں تو پاک ہوے گا کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں کہ فتخشیٰ، پس تو اس اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے تو اب اس اللہ سے ڈر جا. تیرے تے بھی ایک ہستی ہے جس تینوں سب کچھ دیتا ہے تے نوازے ہے نا، جس ایک قدرت تینوں طاقت دیتی ہے نا، وہ ہستی ایک ہے. وہ دے اگے چک جا، اج بھی ڈر وہ دے کولوں، وہ دی گرفت بھی بڑی زبردستی، نہ وہ دے ورگی گرفت کائنات کسے دیے تے نہ اس رب العالمین جیسا عذاب دین والا کائنات کوئی ہے. ہاں کیا جا کے انہوں دسو کہ پھر جے تو پاک کرنا ہے میں تینوں راہ دس، نہ ڈر جا. اللہ دا خوف اپنے دل دے اندر آباد کر لے، سب کچھ پاک ہو جائے، ہر جرم گیا تیرا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تے مہربان کنا کوئے. آکھیا متے تیری گل نہ مننے، آکھے تو جھوٹ بولنا پیا. کی دلیل ہے تیرے کول کہ کوئی اللہ ہے تو اس کا لیا ہے؟ کی دلیل ہے؟ آ دو نشانیاں لے جائے. ایک آ جڑی موسیٰ ہاتھے چ سوٹی پڑی ہے نا، یہ سوٹی این رکھیں گا تو سپ بن جائے گی علیہ الصلوۃ والسلام. پھڑو گے تو پھر سوٹی دی سوٹی. آ سجا ہاتھ ہے کبے پہلو چ دے کے باہر کڈو گے تو چمکن لگ پائے گا سفید.
پھر انج بغل جو گے تو اپنی نارمل حالت آ جائے گا. یہ دو نشانیاں نے. آخو اے نشانیاں رب نے مجھے دیتی نے, میں لے کے آیا وہ ولوں سیاں لے کے آیا. حالہ کا اعلان تزکا, پاک ہونا ہی تو رب کو ڈر جا, سب کچھ صاف ہو جائے گا. اللہ آندے نے کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. او لوگوں, میرے پیغمبر موسیٰ نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھلائی تھی. نشانیاں بھی دسیاں. کیا نشانی لے کے آیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. اللہ نے دیکھو میری مہربانی, او میں رحمان ہاں, اینا مہربان ہاں. میں کل کے نال نبی کلنا, پھر نشانیاں بھی دینا یار ہے. نشانیاں اللہ لو آئے ہاں, باز آ جا, سب کچھ پاک کر دیں گا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آپ فرمانے جدو بندہ کلمہ پڑھ لینا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اینو اللہ گناہ تو انج پاک کر دینے کہ جدن دنیا چ آیا سی, اس جنم لیا سی, تے ہر قسم دے گناہ تو پاک سی نا, ایویں اللہ اینو پاک کر چھڑ دینے. تے جدو بندہ توبہ کر لے, ساری زندگی گناہ کردا رہیا, ساری زندگی اللہ دی حدود نو پیمال کردا رہیا, ساری زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف چلدا رہیا, پر زندگی دے ایک موڑ تے جا کے احساس ندامت ہو گیا, یار بڑا غلط کیتا ہے, وقت گزار چھڑیا اینا اللہ دی نافرمانی دے اندر. اس یار او دے سامنے سر خم کر کے متھا ٹیک کے تے دو آنسو بہا چھڑے نا, تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, میں پھر او اکھ جہدے چ میرے خوف وچ آنسو جاری ہوئے نا, میں اس اکھ تے جہنم دی اگ نہیں حرام کر چھڑنا. یارو اینا کو مہربان ہے, اینا مہربان, اینا ہوندا الرحمان. اوے لوکو میں بڑا مہربان جی, او ویلا ہے جے او دے کول میں کلیا سی نبی, پھر میں کلے نے. اج بھی میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دائی, انہاں دے وارث موجود نے, وہ تانوں سنے پہ دیندے نے. اوے آؤ یار, بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے, بڑیاں برکتاں والی گھڑیاں نے, بڑی برکت والیاں راتاں نے. اے اشرا, اوے آؤ آؤ دی رحمت دا سمندر معجزاں دے سمیٹ لو یار. یہ جدوں ویلا آوندا نا, تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آواز دینے والے کا آواز دیندا ہے, او آندا یا باغی الخیر اقبل. او یار تسی آندے سو کوئی نیکی دے موقع ملے نا, ہاں جی, سانو تھوڑا کریے تے بہتا ثواب مل جائے. اوے خیر چاہن والیا, خیر دی تلاش وچ رہن والیا, بڑا اللہ دی رحمتاں دا مہینہ آ گیا, بابرکت مہینہ تے وقت آ گیا. آ جاؤ سمیٹو دیاں رحمتاں نو. یا باغی شر اکثر, اوے برائی پیچھے جان والیا, ہر لے تو اس تاک تے نہ کوئی پیڑے کام دا تینوں موقع مل جائے. اوے او دی بخشش تے مغفرت دا وقت آ گیا, مہینہ آ گیا. معاف تے ہر ویلے ہی کردا ہے, پر اس مہینے دے اندر, انہاں ساعات دے اندر, انہاں دناں دے اندر, انہاں راتاں دے اندر او دی بخشش تے مغفرت جڑی او خاص ہی معجزہ نے. جتھے آندا میں جہنم دے دروازے بند کر چھڑنے, میں بڑے بڑے سر کا شیاطین ہی بن چھڑنے, اور صرف میری رحمت دے در کھلے جے لوگوں سارے سارے. آؤ میں مہربان جی اس وقت آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, اللہ مخاطب کر دینے پہ, مینوں بھی مخاطب کر دینے پہ, تانوں بھی مخاطب کر دینے پہ. اللہ پتہ کی آندے نے, اللہ فرماندے نے, جڑی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو بیان کرن آندے نے, حدیث قدسی. حضور فرماندے نے, اللہ آندے نے کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. اے میرے بندو, میں جانتا ہوں کہ تم دن رات میں بہت سی خطائیں کر جاتے ہو. میرے بندو, تم سے بہت سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں. فاستغفرونی, او میرے بندو آؤ مجھ سے معافی طلب کر لو تو اغفر لکم, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ آپ آوازاں دیندا پیا, وہ آندا ہے کوئی معافی لینا والا میرے کو, یار لے لو معافی, میں معاف کرنا آیا جی, منگو میرے کو کی منگنا جی, بخشش چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جے اللہ نصیب کر دے رات تے کی منگا؟
کی منگیے؟ پیسہ منگیے، عزت منگیے، اقتدار منگیے، دولت جائیداد منگیے، اولاد منگیے، کی منگیے؟ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سوال یہی کرنا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو بڑا درگزر کرنے والا ہے، خالق کائنات، ہم بڑے خطا کار، ہم بڑے گناہ گار ہیں، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھ سے درگزر فرما دے۔ اللہ کوئی صاف کتاب تے گل ہی نہیں کرتے پے، اسی کوئی اپنی صفائی تے دیندے ہی نہیں پے کہ نہیں اساں آ نہیں کیتا تے اساں آ کیتا ہے۔ خالق کائنات تو شہنشاہ ہیں، اسی انہی کو گل ہی پہ کرنے ہیں کہ ساڈے تو درگزر کر، تو درگزر نو بڑا پسند کرنا ہے نا، تو بڑا ہی پسند کرنا، اتنا پسند کردا ہے۔ وہ بندہ ایک سی نا، وہ کاروباری بندہ سی، جویں ماشاءاللہ تواڈے وچ بھی کاروباری افراد نے، بندہ بڑا کاروباری تے وہ اس نے اپنے ملازماں نوں آکھیا یار گل یہ وے کہ جے کوئی بندہ وعدے دے پیسے نہ دے سکے تے اونوں مہلت دے چھڑیا جائے، چلو نرمی دا کام کریا ذرا، تے جے کسے کول ہون ہی نہ چھڑ دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، صدقہ کر چھڑیا جائے۔ اچھا ہن یہ عمل سی جدوں وقت آ گیا اللہ دی بارگاہ چ پیش ہویا نا، وہ فرشتہ کہ ہاں بھائی کی کارکردگی تیری کتے وے کی رہ گیا؟ اس آخیا جی اور تے کھ بھی نہیں یا اللہ میرے کول، آ ایک عمل میں کردا سا، اللہ تیری مخلوق دے نال نرمی کردا، درگزر کر جاندا، درگزر ایک درگزر اسی بھی کرنے ہیں نا یارو۔ قرآن بھی اللہ آندے نے اوے جے تساں کسے کو لین دین کرنا ہوئے، کوئی لینا ہوئے تے نہ دے سکدا ہوئے جینون، کچھ بندے تے ہوندے نا ٹھڈوں ہی بے ایمان نے، پیسے بوجھے چ نے تے دیندے کوئی نہیں پے، لین والا مگر ہے۔ اینوں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم دے نال تعبیر کیتا کہ مطل الغنی یہ ظلم ہونا، مالدار بندے دا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اور جد یہ بات یاد رکھو کہ کوئی شخص پیسے دا تقاضا کردا پیا اور اس بندے کول پیسے موجود نے، وہ دین دی سکت اور استطاعت رکھدا ہے، یہ دے باوجود وہ نہیں دیندا پیا، ہن اے بندہ سویر تو لے کے شام تک ہاتھ دی محنت بھی کرے نا تے اس رزق حلال نہیں کمایا، اس حرام کمایا ہے۔ یہ غاصب دے حکم ہے اس پیسہ غصب کیتا ہے، لین والا منگن ڈیا دے ہوتا، تینوں شرعی طور تے استحقاق ہی حاصل نہیں کہ تو دی رقم دبا کے بہ جا، جد کہ تیرے کول گنجائش ہے، استطاعت ہے، استطاعت ہے، تیرے واسطے جائز ہی نہیں، تو وہ ظالم دے حکم میں آ گیا ہے، غاصب دے حکم میں آ گیا ہے۔ وہ انہی کو گل ہی سمجھو، دودھ پیشاب دا قطرہ پی گیا سارا دودھ گیا جی، فٹ ہو جاتا ہے، وہ کمائی حلال کوئی نہیں۔ تو خیر میں عرض کردا ہاں پیا کہ ہون بندے کو جینون پیسے نہ ہون تے ساڈا بھی ایک طریقہ اتنے چلدا نا، کدی لوکی چھڑ دیں چلو یار کاروبار کیتا بڑی کمائی کیتی، اج بندہ ڈیفالٹر ہو گیا، جینون میرے کو ہے ہی نہیں، یہ سطح تے آ گیا، چھڑ دیو۔ پر ہن اللہ آندے نے یار انہوں مہلت دے دیو تے جے انہوں صدقہ ہی کر چھڑو یار، تے بڑا ہی وڈا عمل جی، بڑا ہی وڈا عمل۔ اسی کی کرنا ہے پتہ جی، نہیں دے سکتا چلو پھر زکات اساں کڈھیے تے اتھوں جنے پیسے لینے سو زکات جو کٹوتی کر چھڑنی، یہ تساں صدقہ نہیں کیتا، یہ تساں وصول کر لینے پیسے، زکات جو کٹوتی جو کیتی جے یہ تساں پیسے وصول کر لینے وہ کولوں۔ اللہ نے نرمی نرمی ہے وے درگزر ہے وے پھر صدقہ کر چھڑو تے یہ تمہیں پتہ اجر کی ملنا ہے، رب دی مہربانی کی ہونی ہے، تسی وہی مخلوق تے مہربان ہوو گے نا۔ اللہ دے پیغمبر آندے ہوندے سن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اوے لوگو تسی زمین والیاں تے رحم کرو، مہربانی کرو، رب العالمین آسمان والا تواڈے تے مہربان ہو جائے گا، وہ بڑا مہربان جے یار۔ اچھا ہن اے بندہ ٹر گیا دامن چ ہور کھ نہیں، آئی عمل سی، آکھیا یار مہلت دے چھڑیا کرو، نہ دے سکدا وے چھڑ دیا کرو، آکھیا اللہ آئی، اللہ فرمایا تم میرے بندیاں تے مہربانی کردا سا تے الرحمان، میں بھی رحمان ہاں، مہربان ہاں، میرے ورگا بھی کوئی نہیں کائنات چ، یہ مثال ہی کوئی نہیں، جا میرے بندے تیرے سے عمل دی بدولت تینوں میں معاف کیتا تے جنت داخل کر چھڑیا، یارو مہربان جی، اتنا مہربان، اتنا مہربان بندہ خالق کائنات۔ تو خیر میں عرض کردا ہاں پیا کہ ہن یار اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اس قدر ہے، اس قدر معجزہ بندے دے،
کہ وہ آندا یا اللہ وہ بندے میرے کو مانگ لو، بندے میرے کو مانگ لو، تو اللہ دے پیغمبر آگے سوال یہ کرے یا اللہ درگزر کر، درگزر۔ اسی اپنے عملوں کا صلہ نہیں مانگتے پے کہ سا روزے رکھ لینے، نمازاں پڑھ لیے نے، قیام اللیل کیتا ہے، قرآن دی تلاوت کیتی ہے، تسبیح و تحمید کیتی ہے، صدقہ و خیرات کیتا ہے، گل ہی نہیں کرتے پے اسی آنے ساڈے تو درگزر کر چڑ۔ او یا اللہ ساڈیاں ساریاں عبادات ایک پاسے ہون، پوری زندگی دی عبادات ایک پاسے ہون، تے ساڈی ساری زندگی دی عبادتاں مل کے نا تے تیری ایک نعمت دا بدل نہیں بن سکتے، اسی تو دا بدل ہی نہیں دے سکتے، وہ ہی نہیں دے سکتے۔ وما بکم من نعمت تجزا، لوگوں تمہارے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کا کوئی بدلہ دے سکے، تسی تو وہ بدلے نہیں دے سکتے، جو کر دے پہ صرف وہی خوشنودی اور رضا دی تلاش کر دے پہ۔ تے سوال یہ کرنا یا اللہ درگزر کر، اسی نہ اتنے کوئی اپنا دسن آئے ہیں کہ اساں آ کیتا ہے تے نہ اسی کوئی ہور گلاں کرنا آئے ہیں، تو شہنشاہ ہے۔ جویں ہوں تواڈے پنڈ دا جو چودھری ہے، کہڑے چودھری صاحب نہیں تواڈے علاقے دے، چلو ہوں تو گھر گھر چودھری ہو گئے نے، کدی پنڈاں چ یا شہراں چ کوئی ہوندا سی، تے ہن مطلب ہے چودھری دے بوہے تے کوئی ٹر جائے، چنگا کوئی صاحب سید بندہ ہوئے، وہ بوہے تے کوئی ٹر جائے، انہوں تکلیف دیتی ہوئے، وہ نقصان چودھری دا کیتا ہوئے، تے بندہ چل کے وہ بوہے تے ٹر جانا، تے نسلی چودھری ہوئے تو کی کرے گا بھائی؟ وہ معاف ہوا کہے گا یار میرے بوہے تے آن کے بہ گئے، میں گل کہڑی کراں انہاں نال؟ آلے دوالے ویکھن والے بھی آکھن گے چودھری صاحب تواڈے بوہے تے آ گئے، ہن کی انہاں نوں آکھنا جی کدی گل کرنی جی؟ وہ بھی آندا جاؤ یار چھڈیا میں تمہیں، جاؤ میں معاف کیتا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، بھی جاؤ۔ تے رب العالمین تیرے بندیاں دا اے وصف ہے، تو تے خالق کے کائنات ارحم الراحمین ہے، اللہ تو تے مہربان ہی بڑا ہے، تیری تے رحمت ہی بڑی وسیع ہے، تو تے اللہ اپنے غضب تے رحمت نو غالب کیتا ہے، تو آنے وہ بندے مایوس ہی نہ ہویا جی، تے اللہ تیرے در تے آئے ہیں، تیرے گھر چ آئے ہیں، اللہ رات دے اس سمے چ بیٹھے ہیں، تیری رضا چ بیٹھے ہیں، دنیا بڑی ستی ہے، کئی نے جڑے اپنے لاਭ و لاب دنیا چ مشغول نے، اللہ تیرے گھر تے بیٹھے ہیں، تے گل اسی صرف اینے تیرے بوہے تے جو آ گئے ہیں، تے اسی کوئی گل کرن نہیں آئے، اور اسی نہ کوئی اتنے عبادت گنان آئے ہیں، تے نہ رب العالمین کوئی ہور گل کرنا ہے، اسی صرف اینے ہی یار درگزر کر چھڑ، تو بڑا پسند کرنا سانو معاف کر چھڑ، بس درگزر کر دے، تو دعا کرو رب العالمین سانو معاف کر چھڑے، اللہ ساڈے تو درگزر کر دیو یار، عبادات ہے تو سامنے اظہار تشکر ہے کہ بس اسی تیرے بندے ہیں، رحمت اللہ تیری نال ہی نجات ممکن ہونی ہے ساری، یہ تو بغیر کہانی کوئی نہیں۔ تو خیر میں عرض کردہ سا پیا کہ یارو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جنہیں بڑیاں مثالیں دیندے ہیں، اللہ آندے نے بندیا تینوں پتہ ہی نہیں میں کننا کو مہربان، میری رحمت کنی وسیع ہے یار، وہ جدوں کدی زندگی دے کسے موقع تے جا کے نا اپنے آپ نو بالکل تو بے بس سمجھ لیں، کوئی تیرا سہارا آسرا سبب ذریعہ نہ ہوئے، تے ریا تو منو آکڑ کے ہوئے، آکڑ ہے نا، رب نو ہی آکڑدا ہوئے بندہ، کیڑا خدا ہے؟ جویں فرعون نے آکھیا نا، انہاں پیغام دیتا تے اللہ نے فکذب وعصا ثم ادبر یسعی، گل منی کوئی نہیں، پھر بھی اپنی ہڈ دھرمی دا مظاہرہ کیتا انہیں، تیزی نال پلٹیا ہے، لوکاں نو جمع کیتا ہے، تے اعلان کی کرتا ہے، فقال انا ربکم الاعلی، اے موسیٰ کیڑا رب دا پیغام لے کے آ گیا، لوکو تہاڈا سب تو بڑا رب تے میں ہاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے پھر اساں سارا کوئی بندہ کرنے، پھر جدوں تو نہ منے، یار نبی بھی کلیے، نشانیاں بھی دئیے، سینے بھی تانوں دئیے، دسیے بھی بڑا مہربان ہے، تو ایک کیری صرف معافی منگنی ہے سچے دل نال، سچے دل نال اندروں تیرے ندامت پیدا ہو جائے نا، تو معافی مانگنا تو معاف کر چھڑنا ہے، تو جو پھر بھی تو آکڑی پھریں، اللہ نے فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پھر اساں پھڑ لینا، انہوں بھی پھڑ لیا سی، تے پہلیاں تے بعد والیاں ساریاں سے مقام عبرت بنا کے رکھ دیتا سا۔ تو خیر میں عرض کردا کہ اللہ نے ساری زندگی مینوں آکڑ دے رہو، میرے نال شرک کرتے رہو، آکھو کیڑا خدا ہے؟ لیا امان تو کوئی سیڑھی بنا، میں ذرا آسمان چڑھ کے موسیٰ دا خدا تے ویکھا رب کیڑا رب ہے رہی پھردا، اور رب نو آکڑ دے رہو، رب نال شرک کرتے رہو، وہ سود کھا لیا جے، زنا کر لیا جے، شراباں پی لیاں جے، بے نمازی رہے ہو، جو مرضی کر لے چلو، پر جدوں کدی زندگی دے موقع کسے موڑ تے جا کے نا تے سارے تواڈے
آسرے سہارے ختم ہو جانا، بالکل بے بس ہو جاؤ، کوئی تواڈے کو ذریعہ وسیلہ نہ رہے، تے اللہ آندے نے اس موقع تے ہی اسے ہی مینوں بلا لیا جی، میں اتنا مہربان ہاں، میں ایک ویر بھی شکوا بندیاں تیرے نال نہیں کرنا، کوئی اج تو کھ کرن جوگا نہیں رہا، تیرے پلے شے کوئی نہیں رہی، تے ہن میرے بوے تے آ گیا، میرے بوے تے آ گیا، انہاں نے یا اللہ تو ہے، ادو پہلا تو مینوں ہی آکڑدا سا پیا، کیڑا خدا ہے، کیڑا رب ہے، سارا کچھ دولت، شان و شوکت، تاج و تخت، اقتدار، یہ سب کچھ میرے اپنی فہم و فراست تو میرے اپنا وصف ہے، اپنی قابلیت ہے، کیڑا خدا، ادو پہلا تو کل تک آکڑدا سا پیا، تے ہن جدوں سب کچھ لٹیا گیا ہے، بے بس ہو گیا، ویکھیا نہ یار کام آؤندے نے پے، نہ خاندان والے کام آؤندے نے پے، وہ اقتدار پیسہ سب کچھ مک گیا ہے، بے بس ہو گیا، کچھ کرن جوگا کوئی نہیں رہا، تے ہن میرے بوئے تے آ گیا، اللہ نے میں شکوا نہیں کردا، کیونکہ لوگوں میں رحمان الرحمان، میں بڑا مہربان ہاں، تو قرآن چ نا اللہ نے باقاعدہ بڑی تفصیل نال نا اس واقعے نو بھی بیان کیتا ہے، ہو جاندا تھلے اللہ نے نا وہ قرآن چ جی تسی جمعے والے دن پڑھتے نہیں یار سورہ کہف، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دے اندر بیان کرتے ہیں پہ، اللہ آندے نے ایویں ہی ہویا، بندہ سی ایک تے مینوں ہی آکڑ گیا، میں ہی دتا ہے سارا کچھ، جگیر بھی دتی، دولت بھی دتی، عزت بھی دتی، دست و بازو بھی دیتے، اقتدار بھی دیتا، قوت طاقت بھی دیتی، سب کچھ دیتا، تو مینوں ہی سدھا ہو گیا۔ قرآن چ اللہ فرماندے نے کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہوں دسو میں کنا کو مہربان ہاں، ویکھو ذرا میری قدرت، اللہ فرماندے نے کہ میرے پیغمبر ذرا انہوں دو بندیاں لی ذرا گل تے سناؤ، وہ دو بندے سن، میں تمہیں قرآن کریم دے نال الفاظ سنا دینا، اللہ فرماندے نے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ان دو بندوں کا قصہ، ان دو بندوں کی بات سنا دیں کہ جعلنا لأحدہما جنتین، بطور مثال کے ذرا آپ بیان کر دیں ان دو بندوں کی بات کو، ان کے قصے اور واقعے کو مثال دے طور پہ، کہ جعلنا لأحدہما جنتین، اے میرے پیغمبر ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دے رکھے تھے، کلتل جنتین آتت اکلہا، او لوگو یہ دونوں باغات بھرپور پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، بھرپور پھل لگا سی باغ، بڑی زرخیز زمین تے باغات بھرپور پھل دیندے سن، تے فجرنا خلالہما نہرا، ادھے دوواں باغاں دے درمیان اساں دی زمین نو سیراب کرن واسطے نہر بھی چلائی سی، نہری پانی سیراب کرنا سی، اللہ نے موقع ایک انج دا سی کہ فصل تیار ہے، پھلاں نال درخت لدے نے، یہ ہن اپنے ایک یار نو نال لیندا ہے، ساتھی نو، بھرا سی، یار سی، ساتھی سی، انہوں نال لیندا ہے، اللہ اکبر، تے ہن آ جاندا اپنی زمین تے، ڈیرے ڈپے والا بندہ ذمہ دار بندہ سی نا، اپنے ڈیرے تے آ جاندا تے ہن ایک گلاں کردا ہے اپنے یار نال پیا، ساتھی نال، تے انہوں آندا کی ہے، اللہ فرماندے نے کہ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ میرے ساتھی دیکھ، انا اکثر منک مالا، میرے پاس تجھ سے مال بھی کہیں زیادہ ہے، واعز نفرا، اور میرے دست و بازو، میں افرادی قوت کے اعتبار سے بھی تجھ سے کہیں زیادہ ہوں، میرے دست و بازو بھی ہیں، افرادی قوت اور طاقت میں تیرے نال وادوں ہاں۔ اب ویکھ ذرا نظارہ،
تے آ جڑی تو ہارے لے اللہ اللہ کردا پھرنا نا، قیامت ہونی ہے تے پھر اللہ کے پیش ہونا ہے تو تے سوال جواب ہونے نے، تے میں نہیں سمجھدا ویلا کدی آئے گا۔ ما اظن الساعۃ قائمہ، میرا نہیں خیال کہ وہ قیامت کدی آئے گی جہاں تو تصور دینا پہ کو سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے تو پھر اتنے سوال جواب ہونے، میرا خیال نہیں۔ تے جے فرض کرو ویلا آ بھی گیا تو آخر میرے کچھ نہ کچھ کوالٹی ہے تو اتنا کچھ رب دے اتنا کچھ ملیا نا مینوں۔ اللہ دی ذات دا منکر نہیں سی، یاد رکھو اللہ دی ذات دا وہ منکر نہیں سی، اللہ دی ذات نو تسلیم کردا پیا تے آخرت دے بارے او دے جو اظہار خیال سی نا وہ ایک مشکوک سی کہ ہوئے کہ نہ ہوئے۔ تے جے فرض کرو قیامت قائم ہو بھی گئی تے پھر بھی جے اللہ نے مینوں اتنے دتا ہے، اتنے سارا کچھ میرے کول ہے تو اتنے اگے بھی مینوں ہی لبنا، جڑے اتنے رجے وہ اگے بھی رجے تے جڑے اتنے بھکھے وہ اگے بھی بھکھے ہی ہونے۔ اللہ آندے نے ویسے یہی گل کیتی، اس آکھیا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، جے میں رب کو ٹر بھی گیا نا پیچھے پلٹ کے تے اوتھے ادو بھی چنگا مینوں دے گا۔ سمجھ لگی؟ اتنے سارا کچھ ویخ تے توں کہڑے رب نو ہارے لے اللہ اللہ کردا پھرنا۔ یہ ہن سمجھدا اے وے کہ جو کچھ ہے نا یہ ساری میری اپنی محنت، میرے ہنر، میری حسن تدبیر دا نتیجہ، میں سطح تے ایک سٹیج تے مقام تے پہنچا۔ اج بھی تانوں بڑے بندے اندر دس پائیں گے میں بڑی محنت کیتی ہے جی، اج اس مقام تے آیا جی، بڑی سٹرگل کیتی ہے۔ وہ سٹرگلاں نال محنتاں نال نہیں، یہ اس خالق کائنات دی کرم نوازیاں نال کام ہوندے نے۔ جے محنتاں نال ہون لگے نا تو یقین جانو جڑا سویر تو لے کے شام تک چھابڑا چھابی چکدا نا، آئٹاں ٹوندا ہے، دبڑا چکدا ہے، یہ کوئی چوکھا پیسہ آ جائے، یہ ودیاں ونڈاں نے۔ اچھا ہن یہ جناب بڑا اتراندا پیا تے آندا ہے سارا کچھ ویکھو اللہ نے جدوں پیر رکھے نا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ تے اے جناب اپنے آپ تے ظلم لگا سی کرن، مینوں چیلنج کردا پیا، آندا تو آنا قیامت ہونی ہے، باغ زمیناں سب کچھ فنا ہو جانا ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ تباہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کون ہے جڑا اینوں برباد کر دے اور تباہ کر دے؟ اپنی قوت ناز ہے نا، اللہ رب العالمین دی اس قدرت دا انکار ہے، چیلنج ہے انہوں کیڑا اللہ ذرا کرے ہم تباہ انہوں۔ اسی ویکھ لینے ہیں ساڈے بھی نوز باللہ بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، بڑے انتظام اسی بھی کرنے ہیں ہر سال، پر وہ آندا ہوئے تسی جنہیں مرضی کر لو، جدوں میرا حکم تے فیصلہ ہوندا نا تے پھر اسی انج تہاڈیاں بنیاداں تو ہونے، اسی بنیادیں ہلا کے رکھ چھڑنے، ہر شے تھلے جا پیندی ہے، اور یہ منظر تسی ویندے بھی ہو اپنے اتنے اسے ہی سرزمین تسی یہ مشاہدے بھی کیتے۔ تو خیر اللہ نے ظلم پیا کر دیا، اپنے آپ لگا آکڑن، آندا اینوں کون تباہ کر سکتا ہے؟ ہونی نہیں، ایویں تو گلاں کرنا۔ اللہ نے ہون نہ یہ ساتھی انہوں آندا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، وہ رب دی نے شکری پیا کرنا ہے جس ایک حقیر قطرے تو تینوں پیدا کیتا ہے، مٹی سے مٹی تو اس نے وجود بنایا، پھر اگوں تہاڈی نسل چلائی، ایک حقیر پانی دے قطرے تو نسل انسانی چلی، تینوں بھرپور جسم تے شکل تے صورت عطا کیتی کہ جڑا ایک بنایا وہ جا کائنات دوجا آئے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے قیامت تک جڑا اس روئے زمین تے ایک انسان آ جائے گا وہ ورگا کوئی نہیں ہما، وہ پہ انکار کرنا، وہ شکری پہ کرنا، انہیں سارا کچھ دتا ہے ہی۔ اللہ فرماندے نے اس آخیا لا کہ نہ ہو واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تو اپنی دولت ناز پہ کرنا ہے، اینوں رب نہ شریک پہ ٹھہرانا ہے، یعنی دولت اعتماد تے چیلنج کے رب اینوں تباہ ہی نہیں کر سکتا۔ دولت ناز ہے نا، طاقت ناز ہے نا، اس آخیا یہ جڑا توں کرنا نا میں گل میں یہ کام نہیں کرتا، میں اپنے رب تے ایمان رکھنا، جو چاہے سو کرن دی قدرت رکھدا ہے۔ یہ واسطے لفظ شرک استعمال ہویا کہ یہ شرک ہے، جدوں اللہ دے مقابلے تے تسی کسی بھی چیز نو کھڑا کر دیو گے، دولت نو کھڑا کر دیو گے، اپنی قوت طاقت اقتدار دے نشے چ تسی غرق ہو کے تے انج رب دے سامنے کھلو جاؤ کہ شرک ہو گیا۔ اچھا اس آخیا تینوں چاہیے سی جدوں تو بڑھیا سی نا اپنی زمین تے آکھنا سی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یار آ ویکھ آ سارے کھیت، اے زمین، اے باغ میرے اللہ دی عطا ہے، کوئی طاقت نہیں وہ سوا عطا کرنے والی، سب کچھ انہیں دیتا ہے، تینوں تیرا شکر کرنا چاہیے سی، تو نے شکری کر کے اگوا کرن لگا انہوں۔ پر انہیں ایک گل یاد رکھیں، میرا یہ ایمان ہی
تو آنا نا کیڑی قیامت تے کون انہوں تباہ کر سکتا ہے؟ پر میرا اے ایمان ہی قرآن کریم دے الفاظ نے، اللہ نے ساتھی کو داندا ہے کہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ۔ اے میرے ساتھی، میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں، میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرا اللہ تیرے ان باغات سے بہتر مجھے عطا کر دے۔ میرا اللہ چاہے نا تو سبب دا محتاج ہی کوئی نہیں، وہ چاہے تے تیرے انہاں زمیناں نالوں باغاں نالوں جگیر تے جائیداد نالوں مینوں ودیا عطا کر دے، وہ طاقت رکھدا ہے۔ وہ آندا ہے میں صرف کونا نہ کام ہو جاندا ہے، جو چاہواں میرے راج کو شاید رکاوٹ بندی کوئی نہیں، وہ بہتر عطا کر دے۔ تے یہاں اللہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ اے میرے ساتھی، میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میرا اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، کہ تیری زمین، تیری جائیداد، تیرے باغات پہ اللہ کوئی آفت، کوئی طوفان نازل کر دے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو میرے ساتھی فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میرا اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ میں لہلہاتے کھیتوں، ان باغات کو چٹیل میدان میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ میرا یہ ایمان ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو آنا پھالا نہ لدے باغ نے تو کی کون کرے گا انہوں؟ میرا ایمان ہے یہ کر سکتے تباہ۔ اللہ نے اے نہ ہونا آپس ایک گفتگو کر دے، بحث مباحثے کر دے، ہوں کرو کری ٹر گئے۔ خدا کیا یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، وہ پانی ہی کھچ لینا تے تیرے باغ جڑے نے، زمین جڑی ہے بنجر ہو جائے گی، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پانی کچھ کرتے کتوں سراب کرنی زمینوں، یہ وہ کام نے سارے، تو کرن دی قدرت رکھدا ہے۔ اللہ آندے نے ہن یہ گلاں کردے کردے اپنے گھراں نوں ٹر پئے۔ اساں کیا میری قدرت نوں چیلنج کیتا ہی، اور بندہ ذرا غور تے کر، اولم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ذرا اپنی پیدائش تے غور کر، تو ہے کی وہ ایک قطرے تو تینوں پیدا کیتا ہے، تے مینوں ہی پہ آکڑ نے خصیم مبین، خصیم آندے جھگڑالو، مبین انہیں اعلانیاں، بڑی دلیری نہ تو کرونا میرے اگے، لاؤ پھر دنیا ویکھ کے پھر میری قدرت تانوں دساں میں کر سکنا کہ نہیں کر سکتا۔ اللہ آندے نے پھر میں بھی فیصلہ کیتا کہ میں تینوں دساں کہ میں دتا بھی میں سی، تے خون دی بھی طاقت میرے چ ہے، تے میں تباہ بھی کر سکنا، جے آباد کر سکنا تے ویران بھی کر سکنا۔ اللہ آندے نے پھر اساں بخایا دنیا نو کہ ویکھے دنیا کیف وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ۔ او لوگوں پھر ہمارا حکم جب آیا تو ایک طوفان نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا، تو اس کے تمام تر باغات، اس کے پھلوں کو سبھی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ہر شے تباہ کر کے رکھ چھڑی ہے، پھل بھی تباہ، بھئی تو یعنی آئی ہے، آفت آئی ہے، ہر شے فنا کر چھڑی ہے۔ اللہ نے ہن راتوں رات کم پہ گیا، سویرے اٹھیا نا تے ویندا پیا وہ جڑے کل تک ہریالی تے سبزہ سی سب ویرانی تبدیل ہو گیا، ہر شے تباہ ہوئی ہے، فصلاں تباہ، باغ تباہ، پھل ختم۔ اللہ فرماندے نے پھر انہوں دماغ ٹکانے آ گیا۔ اللہ فرماندے نے کہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ تو لوگوں جب ہم نے اس کے باغات کو تباہ کر دیا، یہ جن باغات جس زمین پہ یہ ناز کر رہا تھا، ہم نے سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، تو فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو پھر یہ صبح کو کفے افسوس مر رہا تھا۔ وہی حالت جی ساری عام ہوتی نہیں، ہاتھ مالنے آم آدھے نا ہاتھ ہی مالتے رہ گا یار، اتوں نکل گئی ہے شاید، اسی ہر شہر ساری دسترس سے پھل تیار ہے، سویرے لا لینا، وہ سارا کچھ نکل کے ہاتھ ہی مالتے رہ گئے۔ اللہ بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے یقلب کفیہ، یہ اپنے ہاتھ مل رہا تھا، علی ما انفق فیہا، اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا،
جہی میں انویسٹمنٹ کی سی وہ بھی گئی، پرافٹ تے اگلی گل ہے۔ اللہ فرماندے نے ہن وہ باغ دا تے فصل دا حالت پتہ کی سی؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ وہ لوگوں، وہ باغات، وہ لہلہاتے کھیت، وہ درخت زمیں بوس ہو چکے تھے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس کی ساری شان و شوکت لوگوں وہ گر چکی تھی۔ وہ چھتوں کے، اس کی چھتیں گر گئی تھی، چھتوں کے بل گری ہوئی ساری شان و شوکت۔ اللہ نے پھر ٹکانے آ گیا، اس وقت کیوں ہو یا لیتنی لا مشرک بے ربی احد، کدی میں رب نہ شرک نہ کرتا، میں اپنی دولت اینا اندھا ناز نہ کرتا، انج رب اگے نہ بولتا۔ تے ہن اللہ نے چاتی ماری سنا، احساس ہو گیا، احساس ہو گیا۔ کل تک یہ آکڑن لگا سی، اگلے دیہڑے ہی اللہ نے ویکھیو سکی کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ او لوگوں، دنیا پہ اندھا اعتماد کرنے والوں، میرے سامنے اکڑنے والوں، وہ دیکھو تمہاری اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، جو کل تک اپنی تاج و تخت، اپنی قوت، اپنی افرادی طاقت، اپنی دولت کے نشے میں غرق تھا، آندھا سی انہوں کون تباہ کر سکتا ہے؟ کل تک جڑا اس حالت سی نا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ وہ لوگوں، پھر کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کو پہنچتی، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود ہی اتنی طاقت رکھتا تھا کہ وہ ہم سے بدلہ لے لے۔ سارے گئے، وہ جڑی نا آز و نافر، میرے کو طاقت بھی افرادی طور پہ بڑی ہے، اللہ نے کوئی نہ نظر آیا، سب گئے، سارا کچھ ہی مک گیا۔ ہن اس سطح تے جا کے نا، جدوں اس سطح تے کاروبار بھی تباہ، شان و شوکت عزت بھی ساری ڈگ پئی، چھتاں ہوندیاں، یار سجن بھی، انگ ساکھ بھی، رشتے دار بھی، بھیناں بھرا بھی سارے چھڈ گئے، رجیاں تو سارے لب ملدے نا، بھکھا ہو گیا تے پھر کوئی نہیں ہوندا، پھر وہ سارے جٹ گئے تے جنہاں تے بڑا ناز سی کہ ہاں جی مینوں تکلیف ہونی ہے تے انہاں اپنا میرا پسینہ ڈگنا تے انہاں خون سٹنا ہے، کوئی شے نہیں رہی۔ آپ اینا بے بس ہو گیا کہ ہن ساڈا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتا۔ منتصر دا مطلب پنجابی پتہ بگاڑ بھی نہیں کوئی سکتا، بدلہ ہی نہیں لے سکتا۔ اللہ نے جدوں بندیاں تو اتھوں تک ٹر جائے نا، اینا تو کر کے بھی تے میں اینا مہربان ہاں، پھر میرے بوئے تے آ جائے، وہ اتنے جا کے بھی میرا در کھلا ہے، سارے دنیا دے در تیرے واسطے بند ہو گئے نے، سب در بند ہو گئے نے، سارے ذرائع ختم ہو گئے نے، بالکل بے بس ہو گئی ہیں تو تے ایک در کھلا ہے اللہ دا، اس واسطے کہ رحمان و مہربان ہے، او دا در لوگوں کھلا جو بڑا مہربان جے۔ اللہ اندر میں پھر بندے اعلان کرنا جنوں اتنے بھی آ جانا یار، بندہ آندا ہوئے اج کسے کام جوگا نہیں رہا، ہر پاسے ہو رہے ہیں تے ہو رہے ہیں، آج میرے بوئے تے آ گیا، بندہ شکوا کردا ہے، پر اللہ آندا میں نہیں کرتا، بندیا میں نہیں تینوں آکھن لگا ہوئے آج سارا کچھ لٹیا گیا تو ہن میرے کو آ گیا، کل تک تم کی سیں، میں تینوں کوئی شکوا نہیں کردا، کوئی گل دراواں گا ہی نہیں، تو میرے در تے آ جی، کیونکہ الرحمان میں بڑا مہربان ہاں۔ تے یقین جانو اللہ پھر پتہ اعلان کی کر دینے، اللہ فرماندے نے کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک الولایۃ للہ الحق، دنیا پہ اندھا اعتماد کرنے والوں، میری ذات سے روگردانی کرنے والوں، میرے ساتھ شرک کرنے والوں، ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ او لوگوں، ایک بات کبھی بھول نہ جانا، جب تمہیں دنیا والے چاہیں، جب تمہیں دھتکار دیں، تو ایک بات کبھی بھول نہ جانا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ او میرے بندو، اس وقت اپنے سچے اللہ کو آواز دینا تو اس کا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ لوگوں ادو بھی مینوں آواز دے لیا جی میں تہاڈا حامی ناصر ہوواں گا، میں تہاڈا ساتھی ہوواں گا، اور میں تہاڈا مددگار ہوواں گا، اس واسطے کہ الرحمن ہو، لوگوں میں بڑا مہربان جی، میری رحمت ہے ہی بڑی وسیع ہے، میں اتنا مہربان ہوں، جو مرضی کر لو نا، ایک باری میرے در تے آن کے صدقے دل نال میری عظمت کبریائی دے سامنے متھا ٹیکیا جے تے ندامت دا اظہار کریا جے، یقین جانو انجی معاف کراں گا کہ جی میں دنیا تے آئے سو تے گناہ تو پاک سے انجی پاک کر چھڑاں گا۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ تو میرے عزیزو رب العالمین تے ایڈا مہربان ہے، وہ دی رحمت اینی معجزے نے، وہ آپ پہ آوازاں دیندا ہے، وہ آؤ بندے یار میرے کو معافی مانگ لو، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، تے ہر رات رمضان مبارک دی ہر رات چ اللہ جہنم تو آزادی بندیاں نوں دیندے نے۔ اللہ کے دعا کرو خالق کائنات سانوں بھی انہاں لوکاں دے اندر شامل فرمائے، اللہ سانوں میں جہنم تو آزاد فرمائے۔ خالق کائنات ساڈے دامن جو کچھ نہیں، صرف تیری رحمت دی طلب تے امید ہے، اللہ تو ساڈے تے رحم کر دے۔ تو میرے عزیزو خیر آمدم برسر مطلب میں عرض کر رہا سا کہ یارو زندگی دے اندر نا کسی بھی موڑ تے جا کے اللہ دا اعلان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگو میری رحمت تو مایوس نہ ہونا، اور رب سارے گناہ تواڈے معاف کر چھڑے گا، وہ بڑا غفور الرحیم جے۔ تے زندگی جدوں لوڑ پے جائے نا صرف صدقے دل نال اگے متھا ٹیک کے نا معافی منگو، تو پھر انہوں بلاؤ، ویکھو بھلا مدد آندی ہے کہ نہیں۔ وہ آندا ہوں نال کل بلایا، اور اتنے پھر میں مدد کراں گا، سارے چھڑ جان، میری مدد شامل حال ہے، کدی آزما کے تے ویکھو، انہوں آواز تے دیو، اپنے اندر وہ یقین تے ذوق تے یار پیدا کرو۔ لب تے پھر دے نا بندے آندے نے وہ سانوں اسم اعظم کیڑا ہے، وہ جڑا پڑھیے ادھروں تے وہ جناب ادھروں لفظ پڑھیے تے ادھر ساڈی گل پوری ہو جائے۔ وہ جویں سلیمان علیہ السلام دے دور تذکرہ ہوندا نا بندے نوں جنوں اللہ نے میں علم دتا سی، اس آکھیا تو یک چپکو تے تختے بلقیس تے ہوے گا، وہ بندے لب تے پھردے نے، وہ یقین جانو وہ اسم اعظم لفظاں چ ہے ہی نہیں جے، لفظاں چ اسم اعظم کوئی نہیں، وہ اسم اعظم بندے دے اندر جے، بندے دے اندر وہ دا جذبہ جے، وہ دا اللہ تے یقین تے ایمان جے، وہ اسم اعظم جے یقین جانو جدوں تسی وہ دے سامنے دی عظمت دا اعتراف کر دے متھا ٹیک دیو نا، آکھے اللہ جے تیرے بوہے تے آن کے بہ گئے ہاں تے پھر اج مولا تیرے کولوں معافی دے طلبگار ہاں تے اللہ چاہنے ہاں، تے وہ خالی نہیں جے کھلدا، جے بندہ بندے نوں نہیں اٹھاندا تے پھر انہوں بھی مشکل ہو جاندی ہے نا، بندہ کیویں خالی اٹھاواں، وہ ارحم الراحمین وہ بھی خالی نہیں اٹھاندا ہوندا، کدی یار کر کے تے ویکھو، کدی انہوں آواز تے دے کے ویکھو، وہ بندے تواڈے اندروں جاندا، اندروں آواز اٹھے گی نا، جدن تساں ادھروں لفظ ادا کرنا ہے تو یقین منو تو تواڈی گل پوری ہوئی ہوے گی۔ اور یہ گل رب نے قرآن چ آپ بیان کیتی ہے، لفظاں چ اسم اعظم کوئی نہیں جے، ایویں تسبیحاں 100 لاکھ کری پڑھو تے 1.25 لاکھ کری تسبیح کرو جناب، لا الہ الا انت سبحانک، کوئی گل بات نہیں، قرآن دے الفاظ نو پڑھو، اللہ کی پہن دے نے۔ اللہ نے جدوں یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ ٹر گیا تے پھر اس موقع تے انہاں مینوں آواز دتی، اللہ فرماندے نے کہ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ لوگوں میرا یہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں تھا، یہ سمندر کی گہرائیوں میں تھا، یہ کئی تاریکیوں میں تھا، وہ لوگوں تو اس نے وہاں مجھے آواز دے کر یہ کہا، کوئی سنن والا کوئی نہیں سی، اللہ نے بڑیاں تاریکیاں سن، سمند پانی، وہ دی گہرائی، مچھلی دا پیٹ، انہاں تاریکیاں چو آواز دیتی تو اس سن لئی۔ آج جاندے نے اتنے زمین تے بیٹھا اتنی بلائیے تے کیویں سندا ہے؟ اللہ نے میرے پیغمبر تانوں میرے بارے پہ پوچھتے نے، وہ ستویں آسمان دے اوتے رب دی کرسی دے اوتے اللہ دا عرش ہے، عرش دے اوتے اللہ مستوی جویں رب دی شان ہے، تو ساڈی آواز کیویں اپڑے گی؟ ایتھے کسے تک صدا پہنچانی ہوے تے اسی کوئی واسطہ لبنے ہاں تے اوتھے تک تے پھر کوئی سانوں ذریعے چاہیے نا، کوئی تگڑے جائے۔ اللہ نے میریاں مثالاں نہ دیو، اوے مخلوق ہے میں خالق ہاں، میرے پیغمبر میرے بارے پہ پوچھتے نے تانوں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ میرے پیغمبر، یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا نزدیک ہوں، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے قریب تر ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو لوگوں میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، میں لوگوں سنتا ہوں، میں سنتا جی۔ ہوں یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ چ پیاندے نے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ذات پر خود ظلم کیا ہے،
لا الہ الا انت سبحانک، اللہ اگر مجھے اس سمندر کی گہرائیوں مچھلی کے پیٹ سے کوئی نکالنے والا ہے، اگر کوئی نجات دینے والا ہے تو میرے اللہ وہ فقط تو ہے۔ تو اللہ پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، انسان اپنی کرتب ہی پھنسدا ہے۔ تو اللہ نہیں ظلم کرتا کسی، تو تے پاک ہے۔ اللہ نے منو آواز دیتی نا تے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اور دنیا میں میرے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے واسطے ڈھونڈنے والوں ذرا غور تو کرنا کہ فاستجبنا لہ وہ اتنی گہرائیوں میں تھا جہاں ہم نے اس کی آواز کو سنا تھا اور ہم نے اسے نجات بھی دی تھی۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سنا، قبول کیا، شرف قبولیت بخشی اور اس کو اس غم سے نجات بھی دی۔ کیوں دیتی سی کہ نبی سی، اللہ دا نبی سی تاں دے چھڑی، اللہ نے نہیں۔ یہ نجات صرف نبی نال نہیں خاص، اگلے لفظ بڑے پر حکمت نے۔ اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگوں جو اسی یقین، اسی اعتماد کے ساتھ مجھے پکارے گا تو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تمہارا اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اسی طرح اسے بھی نجات دیتا رہوں گا جیسے میں نے اپنے پیغمبر یونس کو دی ہے۔ جی میں یونس نو نجات دیتی ہے نا تو انہوں بھی دیاں گا۔ نن جی عربی زبان دے اندر محترم شیخ قاری لیاقت علی قصوری صاحب ماشاءاللہ اللہ نے دے علم و عمل دے اندر فضل دے اندر اضافہ فرمائے تے انہوں پتہ ہے مضارع دا سیگا تے دے اندر حال تے مستقبل دے دو معنی پائے جاندے نے۔ اللہ پتہ کہ یعنی ترجمہ جے کریے نا دا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں جو اسی یقین سے مجھے پکارتا ہے میں اسے اسی طرح نجات دیتا ہوں۔ دینا ماں تے اگلی گل آن والے ویلے سے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، او میرے بندو آئندہ بھی جو اسی یقین، اسی اعتماد کے ساتھ مجھے پکارے گا تو میں اسے بھی اسی طرح نجات دیتا رہوں گا، آئندہ بھی ملے گی نجات۔ ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حافظ عتیق الرحمان صاحب واصل۔ تو میرے عزیزوں میں عرض کرنا ہوئے وہ پھر یقین اس میں آدم کیڑا جلے سے آدم میں رب آندہ میں نجات دیں گا، لینی ہے کہ لفظ آکھے تے میں نجات دیاں گا۔ اللہ نے آکھیا مومنین، ایمان جڑے یقین تے اعتماد رکھن والے ہون گے انہوں نے نجات ملے گی۔ اور نجات دا تعلق اور قبولیت دا تعلق انسان تیرے دل چو راہ جاندہ ہے، تیرے اندروں راہ جاندہ ہے، الفاظ چو نہیں جاندہ۔ لفظ تو جو بھی کہہ گیا تیرے اندروں جڑا گل اٹھے گی نا، اندروں جڑے جذبے نال اٹھنی ہے نا وہ دا مول پینا ہے۔ لفظ تو اندے تسبیح پھیر دا رہا پھر سوا لاکھ پیری پہ پھیر پھر وہ تے دا ہوتے ہی ہیں، نہیں جاندی جب تک تیرے اندر دی تسبیح نہیں پھرنی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا یارو اللہ بڑا مہربان ہے، بڑی رحمت ہے دی، وہ کافر تے بھی مہربان، وہ مومن تے بھی مہربان، وہ مشرک تے بھی مہربان، وہ موحد تے بھی مہربان، وہ اللہ دیاں حداں نو جڑا پیمال کردا ہے اور تے بھی مہربان، تے جڑا دیاں حداں دی پاسبانی کردا ہے اور تے بھی مہربان، ہر ایک تے مہربان ہے۔ لیکن خالق کے کائنات فرماندے نے میں اتنے سب کوئی مہربانی کرنا پیا پر بندیا کوئی تھوڑا جہا تم ہی تو یار اظہار کرنا، پھر تم ہی تو کہ محبت کا اظہار کرنا، میں انہیں محبت پہ کرنا وا، سارا کچھ چھڑنا پہ شکوا بھی تو نہیں تیرے نال پہ کردا، تے تھوڑا جہا یار تسی بھی تو کوئی ہاتھ پیر لاؤ، وہ کوئی تھوڑا تسی بھی تو کوئی حرکت کرو نا۔ مولا تینوں کی چاہیے اللہ نے ایک گل جے صرف اینی کو گل کہ تسی میری مخلوق تے رحم کرو تو میں رب العالمین تواڈے تے رحم کر دیں گا، اینی کو گل یار میری گل بھی تو مان لیا کرو نا۔ اللہ نے مایوس نہ ہویا جے، میری ذات تو مایوس نہ ہویا ہے، بس گل اینی کو وے کہ میں تانوں ہر گناہ تو، ہر تکلیف تو، ہر اذیت تو میں تانوں نجات عطا کراں گا، لیکن یار کم از کم میری گل بھی تو منو نا، اور میرے حکماں نوں بھی تو تسلیم کرو نا، اور میرے سامنے سیر بھی تو کم کرو نا یارو، انہاں کو تے تسی بھی کوئی حق ادا کرو کہ یا اللہ تیری رحمت ہی ہے، مولا تو اننے فضل اننے کرم ساڈے تے کیتے یار شکر تے ادا کر چھڑو۔ اس واسطے اللہ آندے اور دنیا دے اندر میں مہربان ہاں، تے جے اگے بھی چاہندے نا مہربانی، اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نا انہاں نے اللہ دی بارگاہ چ نا دعا کیتی، قرآن کریم وچ اللہ نے تذکرہ کیتا، اللہ آندے نے میرے اس خلیل نے نا دعا کیتی، میں کیا اے تساں گھر بنانا ہے
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਵਾਫ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਤਕਾਫ ਬਹਿਣਗੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋਗੇ। ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਖਲੀਲ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਆ ਇਹ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ او لوگو، جب میرے خلیل ابراہیم نے یہ کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ اس مکے نو میں دعائے کرنا کہ امن والا تے حرمت والا بنا دے، جڑا ایتھے آوے اللہ نو امان ہوئے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے میرے اللہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میرے اللہ میری یہ التجا بھی ہے کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ تو بنجر ویران چٹیل میدان ہے، یہ پتھریلا علاقہ ہے، اے میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں تو ہر قسم کا پھلوں کا رزق بھی عطا کر دے۔ اللہ جو یہاں رہنے والے ہوں انہیں پھلوں کا رزق ملے۔ اوتھے کیڑے پالنے ہوتے اللہ قرآن جاندے نے بے وادن غیر ذی زرع، یہ انجری وادی سی جتھے زراعت ہے سی کوئی نہ، تے نبی پیا دعا کردا اللہ دنیا جہان دے پھل جڑے نا چوگ میں عمدہ بہترین اللہ اتھے آؤن، اتھوں دے رہن والے لوکاں واسطے۔ اینی گل کر کے تے اللہ فرماندے نے میرے خلیل نے اگلی گل پتہ کی کیتی، اسا کیا اللہ دیں پھلاں دا رزق، پر ایک گل ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ تو انہیں پھلوں کا رزق دینا جو تیری ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ انہوں نے دیں جڑے ایمان والے نے، کافروں نے نہیں۔ اللہ نے نہیں، میرے خلیل انا الرحمن، اور میں دنیا چاہنا لوگوں بڑا مہربان جے میں۔ اللہ نے ایسا جواب دیتا ابراہیم نہیں، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، تو تیرے اللہ نے یہ کہا کہ اے ابراہیم جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری ذات کو تسلیم نہیں کرے گا، جو میرے ساتھ شرک کرے گا، اے ابراہیم میں اسے بھی دوں گا۔ فأمتعه قليلا، یہ دنیا کا چند روزہ مختصر سا سامان ہے، میں اسے بھی دوں گا، پر ایک گل ہے کہ پھر ثم اضطرہ الی عذاب النار، جے انہیں ایتھے میرے سامنے میری اینیاں مہربانیاں تے اینیاں نوازشاں تے بھی جے انہیں یار میرے سامنے متھا نہیں ٹیکیا، مینوں آکڑدا رہا تے پھر چند روزہ ہے، پھر اس تو بعد جو آخرت دی لازوال زندگی دا آغاز ہوئے گا، پھر میں انہوں اگ دے عذاب وال کسیڑ کے تے جہنم رسید کر دیں گا، تو بڑی بری جگہ دے لوگوں۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے لوگوں میں بڑا مہربان ہاں، اج میری مہربانی جے میں نبی آخر الزمان محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے کر لیا ہے، انہوں نے قرآن نازل کیتا ہے، یہ قرآن تواڈے واسطے شفا بھی ہے، بابرکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو لوگو آج اس رحمت تو تسی فیض یاب ہو جاؤ، تو رب العالمین پھر اگے بھی اتنے بھی مہربان، اگے بھی مہربانیاں نے، پر کچھ عمل ہوں تو میں دسنا جڑے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نا کہ یارو عمل کرو تو اللہ تواڈے تے مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ مثلاً ایک تو میں وہ حدیث سنائی نا، بندے نے آکھیا یا اللہ میں اپنے بندیاں نوں ملازماں نوں آکھیا سی کوئی نرمیدہ برتاؤ کریا کرو جو کوئی پیسے لین دین ہون، ایک تے ہوگا۔ دوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان بھرا دی تکلیف نوں رفع کردا نا، اللہ تبارک و تعالی قیامت دیاں سختیاں چوں سختی اور تو دور کر چھڑدے۔ وہ یار ایڈا مہربان اللہ نے جے میری بانی میری لینی جے نا، پھر تواڈے جو بہترین انسان ہے، اپنی ذات دے دائرے تو ذرا باہر نکلو۔ تو انہوں اللہ نے انسان بنایا ہے، وہ یہ تو جانور اور درندے کی خاصیت ہے کہ وہ صرف ہر شاید اپنا ہی حق سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے۔ کبھی ویکھو کتے نوں ہڈی سٹو نا تو کوئی دوجا کتا دوالے آئے تو پوے گا اگوں، کیوں آندا ہے صرف میرا استحقاق ہے۔ انسان نو اللہ نے بڑی عزت، بڑی عظمت، بڑا شرف عطا کیتا، بندیاں تیرے تے جانور درندے تے کتے چ فرق ہی ہے۔ ایک گل ایک آیت بنی ہے، چلو میں تمہیں سمجھن واسطے سنا دینا بس، اس تو بعد بھائی گل ختم۔ آندے نے دو بزرگ سن تے کٹھے ہو گئے تے حال وال لگے ایک دوجے دا لین، تے اس آکھیا سناؤ جی کی گزر بسر ہے کیسی تہاڈی؟ انہیں آکھیا جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔
وہ دوجا آکن لگا یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے، مل جائے تو بڑا راضی ہوتا بھی دمیں لانا ہے، نہ دیو تو پہلے ہس نال بہ کے بہتا رہتا ہے، یہ تو کتا بھی کرتا ہے، تو یہ کہڑی ایڈی گل ہے؟ اس آخیا جناب دی گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ اس آخیا مل جائے تو بانٹ کر کھاتے ہیں، مل جائے تو بانٹ کر کھاتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ اس آخیا جب ملتا ہے نا تو کلیاں نہیں کھاندے، یہ پتہ ہے اللہ نے حق دوجیاں دا بھی رکھے نے، وہ بھی ادا کری دے، غریباں مسکیناں یتیماں انہاں دا بھی خیال رکھی دا، کلیاں نہیں کھاندے۔ انسان تے کتے چ فرق ہی ہے، کتا اپنا حق جتلاندا ہے تے انسان جاندا کہ میرے مال اللہ نے دیتا ہے، اندر دوجیاں دا بھی حق ہے، وہ بھی حق تسلیم کرتا ہے۔ اللہ نے یار انہاں کو کرو نا کم، وہ میرے بندیاں نے تسی رحم کرتے رہو تو میں تواڈے تے مہربان رہاں گا، جنی دیر تک تسی میرے بندیاں دی مدد کرو گے میں رب العالمین تواڈی مدد کرتا رہاں گا، میں تواڈے تے مہربان رہاں گا۔ وہ اتنے بھی مہربان ہے، اگے بھی مہربان ہے، تسی مال خرچ کرتے ہو، تسی صدقات و خیرات کرتے ہو، تسی غریباں مسکیناں یتیماں نوں روٹی کھواندے ہو، تو یقین جانو بڑا عظیم ترین عمل ہے، بڑا ہی عظیم ترین عمل ہے۔ اللہ نے جڑے بندے کام کرتے ہیں فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، وہ دشوار گزار راہ جتوں انج چڑھ کے بندہ بلندی چوٹی نوں جاندا نا، پہاڑی رستہ تنگ جہا ہوئے تو تا بلندی نوں جاندا ہے، اللہ نے جڑا اس راہ پہ گیا نا، تانوں پتہ وہ راہ کیڑا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ کوئی غلام آزاد کرنا یا کسی غلام نوں آزاد کروا دینا، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی بھوکے نوں روٹی کھوا چھڑے، یتیمن ذا مقربہ، وہ تہاڈا کوئی رشتہ دار کوئی یتیم ہے وہ تے دستے شفقت رکھیا جے، یقین جانو ایڈے وڈے عمل نے، اور رب انہاں کو مہربان ہوندا ہے۔ اللہ دے پیغمبراں نے جڑا بندہ کسی یتیم دی کفالت کرتا ہے، انا وہو کہاتین فی الجنہ، میں تے وہ بندہ جنت وچ انج نال نال کٹھے ہوواں گے جویں دو انگلیاں نال نال نے۔ یارو تو آندا میں انی کو مہربانی، تو میرے بندے تے یتیم سی پیو دنیا تو انہاں ٹر گیا، چھوٹے چھوٹے سے تو انہاں دے ہاتھ رکھیا، انہاں دا خیال کیتا ہے، انہاں دی پرورش کیتی ہے، تربیت کیتی ہے، انہاں نال چنگا سلوک کردے ہیں، تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیتی انہاں نال، وہ اپنے بچیاں انہاں نوں پالیا ہے، تے پھر یہ صلہ تینوں یہ بھی دیاں گے، تو میرے بندے تے رحم کیتا تو میں رب العالمین تیرے تے رحم کر دیں گا، پھر یہ اگے بھی رحم کرے گا۔ تے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے، اللہ قرآن میں خیر مرض کرنا، قرآن فرماندے نے وہ رشتہ دار یتیم دا خیال کرو، ہاں جی، مسکین ذا متربہ، وہ مسکین ماڑا بندہ، پیڑا حال، گرد آلود لباس ہے، پیری جتی کونی، خستہ حالت ہے، یار وہ دا خیال کر لو، وہ انہوں دیو، وہ دا بھی کر ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، پھر تسی اس صف وچ جانا ہے، وہ ایمان والے کہ جڑے ایک دوسرے نال محبت شفقت نرمی تے مہربانی دی تلقین کردے نے، تے آپ بھی مہربانی کردے نے، تے لوکاں نوں صبر دی تلقین بھی کردے نے، یہ اداں ہی جانن والے ہونے نے، انہاں تے اللہ اتھے بھی مہربان تے اگے بھی مہربان ہے۔ اللہ کے دعا اللہ سنوں سمجھ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔